السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ محترم سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 115 سے لے کر 122 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، امام ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کیا ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بات اس کے سامنے ہو تو اس کو وہ بھول جاتا ہے، تو اس کے بھول کی وجہ سے اس کو انسان کہا گیا ہے۔ سامعین کرام، امام مجاہد اور امام حسن ان دونوں کو کہنا ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ انسان سے عہد لیا گیا، اس نے اس کو توڑ دیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور اس میں عزم صمیم کو ہم نے نہیں پایا۔ عزم صمیم کہتے ہیں مکمل اور پختہ ارادہ، اور بھول چوک تو معلوم ہی ہے۔ تو یہ انسان کی دو کمزوریاں ہیں، دو کمزوریاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک بھول چوک اور ایک ارادے کی مضبوطی کی کمی۔ سامعین کرام، یہ دونوں جو چیزیں آتی ہیں انسان کے اندر، وہ اس واسطے سے آتی ہیں کہ ہمیشہ انسان شیطان کے ورغلانے میں لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی شیطان ورغلایا اس کے پنجے میں آتا ہے، اس کی وجہ بس یہ ہے کہ انسان بھول چوک کا مجموعہ ہے اور انسان کے اندر ارادے کی کمزوری ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم کی کمزوری پائی، عزم صمیم نہیں پایا، مضبوط عزم نہیں پایا، پختہ ارادہ نہیں پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد ان کو جنت میں ڈالا اور ان کی بیوی کو بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آدم کو یہ سمجھا دیا، آدم اور حوا دونوں کو، کہ دیکھو یہ جو ابلیس ہے جس نے تم کو سجدہ نہیں کیا ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو اور تمہاری بیوی کو جنت سے نکلوا دے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سمجھا دیا، لیکن آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو جنت میں جب رہنا، جہاں بھی جانا، جدھر بھی رہنا، سب چیز کھانا پینا، ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس بالکل مت جانا، بالکل اس میں سے پھل مت کھانا۔ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی، آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ ہاں نہیں جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آدم علیہ السلام نے ارادہ بھی کیا تھا کہ نہیں جائیں گے۔ لیکن جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو ورغلایا تو یہاں پر اس ارادے کو توڑ دیا، انہوں نے جو ارادہ انہوں نے کیا تھا، ارادے کو توڑ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسان کہا، اور اسی لیے انسانوں کا نام انسان پڑا کہ اس کے اندر ایک تو بھول چوک ہے، دوسرا ارادے کی کمی ہے، اور یہ اسی وجہ سے وہ شیطان کے بہلاوے، پھسلاوے اور بہکاوے میں آتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبی یہ بھی دی ہے کہ جو انسان سرکشی اور حد سے آگے بڑھے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اندر سرکشی نہیں ہوتی ہے، جو بغاوت والے نہیں ہوتے ہیں، بھول چوک کے بعد فوراً اللہ کے بارگاہ میں جھکتے ہیں اور جھک کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو مزید بلند فرماتا ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ فوراً اللہ کے سامنے جھکے، گڑ گڑائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو سر بلند کر دیا، ان کو نبوت سے نوازا۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم صمیم نہیں پایا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں پر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا بیان کیا ہے۔ ایک بات یہ کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو توقیر، تعظیم اور تکریم سے نوازا، فرشتوں سے سجدہ کروایا،
اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دیا کہ اے آدم تمہارا اور تمہارے آل و اولاد کا ازل سے ہی یہ جو شیطان ہے تم لوگوں کا دشمن ہے، اس سے بچ کر کے رہنا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرنا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس سے پہلے اسی قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہجر کے اندر، سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ابلیس جو ہے پہلے سے ہی فرشتوں کے اندر تھا اپنے عبادت و ریاضت کی وجہ سے، لہذا جب اللہ نے حکم دیا تو ابلیس کو بھی دیا اور فرشتوں کو بھی دیا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا اپنے تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کا جو سب سے پہلا جو رزلٹ آتا ہے وہ انکار، تکبر کا جو سب سے پہلا رزلٹ آتا ہے وہ انکار۔ اور تکبر کی میننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تکبر اس کو کہتے ہیں کہ انسان حق جب اس کے پاس آئے تو حق کو ٹھکرائے اور اپنے آگے دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے آگے دوسروں کو حقیر سمجھے اور حق کو ٹھکرائے۔ انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ابلیس نے آدم کو اپنے سے کمتر سمجھا، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس ابا، سبوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فقلنا، ہم نے کہا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، اے آدم یہ جو ابلیس ہے یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ مطلب کیا کہ تمہارے آنے والی اولاد کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اب جو آنے والی اولاد ہے یہ انہی آدم اور ان کی بیوی سے ہی پیدا ہوں گے تو ان کے بھی دشمن ہیں، لہذا سنبھل کے رہنا، بالکل ہوشیار رہنا۔ اور یہی بھول گیا۔ ابھی دیکھتے ہیں کتنا سمجھانے کے بعد بھی انسان جو ہے پھر اسی ڈگر پہ ہے، اتنا کہنے کے بعد بھی انسان پھر اسی ڈگر پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لمبے عرصے تک لوگوں کے درمیان رہے، سمجھایا بجھایا، جب تک وہ لوگ رہے، جب تک وہ لوگ قائم رہے، پھر بعد میں لوگ بھول گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ دیکھو تم لوگ جنت میں جا رہے ہو، ذرا سنبھل کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ جو ابلیس ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما، کہیں نکلوا نہ دے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، کہا کہ یہ جو ابلیس ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، پس یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے اور تم تکلیف میں پڑ جاؤ، فتشقى، تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر جنت میں جب آدم علیہ السلام تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو وہاں پر کسی چیز کی محنت و مشقت نہیں تھی، ہر چیز آسانی سے مل رہا تھا، کھانا پینا رہنا سہنا، ہر چیز، کسی چیز کے لیے محنت نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ جب جنت سے نکالے گئے آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے روزی روٹی کی فکر ہوئی، رہنے کے لیے گھر کی فکر ہوئی، پہننے کے لیے کپڑے کی فکر ہوئی، یعنی کھانا پانی کپڑا اور مکان، یہ چار چیزیں۔ اور آج بھی انسان کو انہی چار چیزوں کے لیے بڑی مشقت کرنا پڑتا ہے، کھانے کے لیے، پانی کے لیے، پانی کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، پانی ایسے ہی مل جا رہا ہے کیا؟ نہیں، پانی کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے۔ مکہ کے اندر لوگ کیوں نہیں آباد تھے؟ کیونکہ پانی نہیں تھا وہاں پر، ہے کہ نہیں؟ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم جب وہاں پر دیا تو لوگوں نے بسنا شروع کیا، وگرنہ پہلے مکہ کیا تھا؟ بے آب و گیا میدان تھا۔ تو آج بھی انسان کو کھانے کے لیے، پانی کے لیے، کپڑے کے لیے اور مکان کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اسی چیز کو کہا فلا یخرجنکما، ابلیس سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ابلیس ہے تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، فتشقى، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ روزی روٹی کو کمانے کے لیے۔ یہاں سب کچھ آسانی سے مل رہا ہے۔ یہاں پر سب سے باریک بات جو سمجھنے کی ہے، جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، سب سے باریک بات جو سمجھنے کی اور ہم لوگوں کو جو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکلوانے کی جو بات کی تو آدم و حوا دونوں کے لیے کہا کہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے۔ فتشقى جو کہا یہ سنگولر ہے، فتشقى کیا ہے؟ سنگولر ہے۔ کس کو کہا؟ آدم کو۔ تم مشقت میں پڑ جاؤ، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد روزی روٹی کمانے کی جو ذمہ داری ہے، کھانا پانی کو جمع کرنے کی جو ذمہ داری ہے، مکان بنوانے کی جو ذمہ داری ہے، وہ کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ عورتوں کو ذمہ اللہ نے نہیں ڈالا۔ اللہ نے اس چیز سے عورتوں کو بچا کر کے گھر کی مالکہ بنا دیا کہ تم گھر کی مالکہ ہو، گھر کی تم رانی ہو، گھر کی تم ذمہ دار ہو، تم کو باہر نہیں جانا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعزاز کو آج مسلمان عورتوں نے اپنے لیے گلے کا توق سمجھ رکھا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر زنجیر لگی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو غلامی میں رکھا گیا ہے، ہم لوگوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے اور مردوں کے شانہ بشانہ مل کر کے کام کرنا چاہیے، جبکہ یہ بات شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ خاتون مجبوری کے بغیر اور عذر شرعی کے بغیر گھر سے باہر نکل کر کے کمانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، تو وہ گھر سے باہر نکل کر کے کما سکتی ہیں، وگرنہ اللہ نے یہ ذمہ داری صرف آدم پہ ڈالی اور آدم کے بعد آدم کے جو بیٹے ہیں ان پر ڈالا، مردوں پر۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، تم لوگ جنت میں بڑی آرام و آشائی سے ہو، یہاں پر نہ تو تم کو بھوک ہے اور نہ ننگ ہے۔ بھوک بھی نہیں ہے اور ننگ بھی نہیں، دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا، بھوک بھی اور ننگ کو۔ ننگ کس کو کہتے ہیں؟ بدن پہ کپڑا نہیں ہو تو آدمی ننگا ہے نا، بدن پہ کپڑا ہے تو آدمی کپڑے میں ہے، کپڑا نہیں ہے تو آدمی ننگا ہے۔ بھوک جو ہے یہ اندرونی ذلت ہے، کیونکہ انسان کو ہر گھٹیا سے گھٹیا کام کروانے پر کون اتارو کراتا ہے؟ بھوک ہی اتارو کراتا ہے نا۔ آج انسان حرام کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے، کیوں؟ بھوک ہی کی وجہ سے۔ تو یہ جو بھوک ہے یہ اندرونی ذلت ہے، اور یہ جو ننگا پن ہے یہ باہر کی ذلت ہے۔ اللہ نے اس لیے دونوں کو ایک ساتھ کہا کہ جنت میں تم لوگوں کو ان دونوں چیزوں سے نجات ہے۔ اگر جنت سے نکلو گے تو اب ان دونوں چیزوں کی فکر کرنی پڑے گی، بھوک کی بھی فکر کرنی پڑے گی اور کپڑا پہننے کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ اور آگے فرمایا، مزید اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور تم لوگ جو جنت میں ہو بڑی آرام سے ہو، یہاں پر پیاس بھی نہیں ہے اور دھوپ کی شدت بھی تم کو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر دونوں کو، پیاس کو اور دھوپ کی شدت کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ پیاس جو ہے وہ اندرونی گرمی کا احساس ہے۔ جب انسان کو اندر سے گرمی لگتی ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے، اور جب باہر سے گرمی لگتی ہے کب؟ جب دھوپ کی شدت پڑتی ہے۔ تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھو ذرا جا رہے ہو جنت میں، ہوشیاری سے رہنا، وہاں پر ہر چیز کی سویدھا ہے۔ دنیا میں گئے تو بڑی مشقت ہے، اللہ نے سمجھا دیا۔ اللہ نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے اس کے اندر وسوسہ ڈالا، ابلیس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ قال، اور کہا یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں تم کو ایسے پیڑ کے بارے میں نہ بتلا دوں، ایسے جھاڑ اور ایسے درخت کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ جس جھاڑ کا جو پھل ہے وہ ہمیشگی کی زندگی دینے والا ہے، اور ایسی بادشاہت دینے والا جس کو کبھی بھی وہ بادشاہت ختم نہیں ہوگی، اس درخت کو تم کو بتانا چاہتے ہیں۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 21 میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان دونوں کے پاس آیا، آدم حوا دونوں کے پاس، اور قسم کھا کے کہا دیکھو ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارا بھلا چاہ رہے ہیں، تمہیں کام کرو، کیسے بھی کر کے اس درخت کا پھل کھا لو۔ بار بار کنونس کرنے کی وجہ سے، بار بار بہکانے پھسلانے کی وجہ سے آدم حوا دونوں پھسل گئے، دونوں ان کے بہکاوے میں آ گئے، اللہ کی بات کو بھول گئے اور ارادے میں کمزوری آ گئی، اور اسی لیے انسان ہے یہ۔ سامعین کرام، دونوں نے جا کر کے کھا لیا، جیسے ہی کھایا اللہ نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے جا کر کے درخت کے پھل کو کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کے جو شرمگاہ تھے وہ فوراً کھل گئے، کھاتے ہی جنتی جو لباس تھا ان کے جسم پہ وہ گر گیا، اور دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھنے لگی، فوراً دونوں چھپ گئے۔ آدم نے سب سے پہلے اپنے شرمگاہ کو دیکھا، بھاگنا شروع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لمبا بنایا اللہ نے، اور بال جو تھا بالکل اس طرح سے تھا جیسے درخت کا جو کھجور کے درخت کے جو پتے جس طرح سے ہوتے ہیں ویسے ہی آدم علیہ السلام کا بال تھا۔ بھاگنا شروع کیے، درخت میں جا کر کے اٹک گیا، اور بعض روایتوں میں کہ درخت نے پکڑ لیا ان کے بال کو۔ اللہ نے کہا کہ آدم کیوں بھاگ رہے ہو، مجھ سے کیوں شرما رہے ہو؟ کہا کہ ایسی سی بات ہے، کہا کہ اب تو تم کو دنیا میں جانا پڑے گا۔ کہا کہ اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے، دنیا میں اتارا۔ اب دنیا میں ہے، دنیا میں اگر اچھے اعمال کر لیں گے، شیطان کے وسوسے اور بہکاوے سے بچ جائیں گے تو جنت ملے گی، وگرنہ جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پتوں کو اٹھانے لگے اور اپنے شرمگاہ کو چھپانا شروع کیا، ایک دوسرے سے ٹانگ کر کے، ایک دوسرے سے ساٹ کر کے، اس طرح سے جیسے کپڑے سے آدمی اپنے شرمگاہ کو ڈھکتا ہے ویسے ڈھکنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور جو ان کا ٹارگٹ تھا اسے وہ الٹ گئے۔
ابھی انسان کا ٹارگیٹ دنیا میں کیا ہے؟ جنت ہے. شیطان کی اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے انسان ٹارگیٹ سے بھٹک جاتا ہے. شیطان کے پیچھے پڑنے سے انسان ٹارگیٹ سے بھٹک جاتا ہے. جب شیطان کے پیچھے پڑیں گے، رب کی نافرمانی کریں گے تو ٹارگیٹ سے بھٹک جائیں گے. ہمارا ٹارگیٹ جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر رب نے ان کو چنا. آج بھی اگر بندہ کیسی بھی غلطی کر گزرے، اپنے رب کے سامنے اگر جھک جائے تو رب اس کو چن لیتا ہے. اور اگر وہ رب کی فرما برداری میں روز بروز آگے بڑھتا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید منتخب کر لیتا ہے. جو جتنا زیادہ رب العالمین کی فرما برداری میں آگے بڑھے گا، اللہ کی نظر میں وہ اور زیادہ سر بلند ہوتا چلا جائے گا. آدم کے ساتھ اللہ نے یہی کیا. اللہ نے کہا ثم اجتباہ ربہ، پھر آدم کو اس کے رب نے چن لیا، اس کو نوازا. فتاب علیہ، اس کی طرف توجہ کی، یعنی ان کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھلایا. آدم نے اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمارے گناہ کو نہ بخشے اور اگر تو ہم پر اے رب اپنی مہربانی اور رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے گر گڑائے. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی اور اللہ نے مزید آگے کہا وحدا، اور ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا. تو یہاں پر ابھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا ہے، آگے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی باتیں یہاں پر بیان فرمائی ہے جو ہم آپ کے سامنے کل انشاءاللہ بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.